أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Continuing on, आज हमारी क्लास जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था थोड़ी डिफरेंट क्लास करूं और एक्चुअली मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे जो है इस चीज़ को ये जो आज का मेरा प्लान है वो रेलेवेंट भी है टू द डिस्कशन। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर मैं ये टॉपिक लेकर आ रही हूँ, लेकिन मैं जो थी ये जो लास्ट आयत जो हमने की थी وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ یہ ہم نے کل آیت کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے وعدہ لیا اور کہا کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ واسمعوا قالوا، انہوں نے جواب دیا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے جو ہے اس کی نافرمانی کی، یعنی جو ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے سنا اور اس کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی تھی جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے دلوں کو جو تھی وہ عجل کی محبت جو تھی وہ پلا دی گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بہت ہی برا تمہارا ایمان ہے، جو حکم دیتا ہے تم کو وہ بہت ہی برا تم کو تمہارا ایمان جو ہے حکم دے رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو اور تمہارا یہ ایمان ہے اور تمہارا ایمان جو ہے تم کو اس چیز پر آمادہ کر رہا ہے کہ تم کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، we hear and we disobey، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت ہی میسڈ اپ قسم کا تمہارا ایمان ہے اگر وہ تمہیں اس چیز پر آمادہ کر رہا ہے۔ یعنی یہ اگر اپنے تم، کیونکہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم تو قلوبنا غلف، کہ ہمارے تو دل ایسے ہیں کہ ہم تو جیسے اب پہنچ چکے جس مقام پہ ہمیں پہنچنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایمان کلیم کرتے ہو، تم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہو کہ تم کتاب والے ہو، تو تمہارا ایمان اگر یہ، سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایمان واقعی ہو، ان کنتم مؤمنین، کہ اگر واقعی آپ مومن ہو تو پھر آپ کی رسپانس کیا ہونی چاہیے؟ قرآن ہمیشہ تدبر جو ہے وہ انوائٹ کرتا ہے۔ ایک بات میں جو ہے کئی باتیں کہی جاتی ہیں اور اس کو ہمیشہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم سرسری طور پہ پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کنتم مؤمنین جو ہے، اگر تم واقعی تمہارا ایمان صحیح ہو تو پھر وہ کیا حکم دے گا؟ وہ ریورس ہو جائے گا، رائٹ؟ سمعنا و عصینا جو ہے وہ ریورس ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا قالوا سمعنا و اطعنا، رائٹ؟ کہ وہ ہو جائے گا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ تم قوت کے ساتھ پکڑو جو تمہیں دیا جا رہا ہے احکامات، اور سنو تو جواب ہونا چاہیے تھا وقالوا سمعنا و اطعنا۔ تو کسی نے کہا ہے یہ سمعنا و اطعنا، قرآن میں آیا ہے یہ؟ شور آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ہم جو سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں آتی ہیں جس میں دعا ہے، جو کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر وہ 2 آیتیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں رات میں تو وہ کافی ہیں، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ رات میں کیوں، تو وہ بھی ڈسکس کریں گے، ان کیس میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا۔
تو سمعنا و اطعنا کا جو ورڈ ہے یہ قرآن میں آیا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کے اینڈ میں آیا ہے، اور یہ پھر جو ہوگی کس کی صفت ہوگی؟ مومنین کی صفت ہوگی۔ تو یہ کہا گیا ہسٹوریکلی سمعنا و اطعنا، یہ اور اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ تو مجھے پھر اس سے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس چیز کو ایکسپلور کریں، لیٹس گو ٹورڈز دی اینڈ آف سورۃ البقرہ، اور یہ دعا جو ہے ہم کور کرتے ہیں آج، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور آئی تھنک کہ آئی تھاٹ کہ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ کیونکہ ہم روزمرہ میں وہ پڑھتے ہیں، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اوکے، سو لیٹس گو ٹورڈز دی اینڈ آف سورۃ البقرہ، اگر آپ کے پاس مصحف ہے، اور I will recite first inshallah ta'ala، اور اس کے بعد پھر I'll do the explanation inshallah ta'ala۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو لیٹس ڈو کہ یہ دعا، تو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ سمعنا و اطعنا، اس کا جو ہے ہمیں بیک گراؤنڈ معلوم کرنا ہے کہ یہ سمعنا و اطعنا جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اوکے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلانگ کرتی ہیں تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ جو ہے زمین میں، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بلانگ کرتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم چھپاتے ہو اپنے نفوس کے اندر، whether you conceal whether you reveal، تبدو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی چیز بدأ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ظاہر ہونا۔ تبدو کا کیا مطلب ہوا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، او تخفوہ، یا تم جو اس کو تبدو کا مطلب ہے جو چیز تم ظاہر کرتے ہو، اور تخفو کا مطلب ہے جو چیز خفیہ رکھتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تخفوہ میں ہو جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہے کہ وٹ ایور یو ہائڈ، کہ جو بھی چیز تم چھپاتے ہو۔ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، یعنی جو چیز تم جو ہے ظاہر کر رہے ہو یا جو چیز جو تم چھپا رہے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس پہ تمہارا حساب لے گا، بہ اللہ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو اللہ جس کو چاہے معاف کرے، لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے،
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے تمام جو ہے قدرت اللہ کو ہی belong کرتی ہے. Whatever is in the heavens and in the earth belong to God. And whether you reveal or conceal your thoughts, God will call you to account for them. He will forgive whoever he wills and punish whoever he will. He has power over all things. Okay. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 284. اور اس کے اندر آپ اپنے نفس کے اندر کوئی چیز چھپا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انٹرنل تھاٹ پروسیس ہے فی انفسکم، کہ جو کچھ بھی تم ظاہر کر رہے ہو یا جو تم چھپا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے معلوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا حساب لے گا. تو اس پہ جو کی ورڈ جو آیا تھا وہ ہے یحاسبکم بہ اللہ. تو جب یہ آیت آئی تو صحابہ جو تھے وہ تو قرآن ان کے لیے کوئی مذاق تو تھا نہیں، وہ قرآن کو بہت سیریسلی لیتے تھے. وہ سخت پریشان ہو گئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مطلب اتنی حد تک تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور یہ احکامات کرنے ہیں، یہ سب چیزیں کرنی ہیں، لیکن انسان اپنے تھاٹ پروسیس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کے تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ نے کہا اس پہ ہمارا حساب ہوگا، اس پہ ہمارا محاسبہ ہوگا، ویل بی اکاؤنٹیبل فار اٹ. کہ جو بھی تھاٹ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے، بیٹھے بٹھائے انسان کے دل میں کوئی فضول قسم کی جو ہے خواہش جاگ اٹھے، یا پھر اس کو جو ہے کسی کی نیگیٹو تھاٹ اس کے دماغ میں آ جائے، کسی کے بارے میں ایک شیطان کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ وہ فلانی ایسی ہے یا فلانا ایسا ہے، اس نے یہ کیا ہوگا، ضرور یہ ہوا ہوگا. تو کوئی بھی تھاٹ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمارا حساب لے گا. تو وہ کیونکہ ایمان والے لوگ تھے اور بڑی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے والے لوگ تھے، تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اپنے نفوس کا جائزہ لیتے ہوئے کہ یا اللہ اب ہم کس طرح سے ہم یہ کریں گے. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یو نو واٹ، کہ مطلب آپ صرف یہ کہیں سمعنا و اطعنا، کہ جو اللہ تعالیٰ حکم بھیج رہے ہیں بجائے اس کے کہ قرآن میں ifs اینڈ بٹس نکالیں کہ یہ کیسے ہے اور وہ کیسے ہے. ہم ایمان والے لوگ ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر اور اللہ کی حکمت کے اوپر اور اللہ کے عدل کے اوپر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پہ جو ہے تو آپ صرف ہم کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ چاہے ہمیں بات سمجھ آئے نہ آئے، چاہے جو بھی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جسٹ سے سمعنا و اطعنا. تو دے سیڈ سمعنا و اطعنا، جو صحابہ تھے انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا. پھر اس کے بعد جو باقی کے جو آخری کی جو 2 آیتیں ہیں وہ جو ہیں جو دعا ہے، یہ کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج کے سفر پہ گئے اور جب جسے کہتے ہیں کہ آپ بالکل آخری حد پہ پہنچ گئے کہ جہاں سے آگے جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے، سدرۃ المنتہا پہ جہاں پہ جنت ہے، پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہاں پر آپ جب پہنچ گئے تو یہ آیتیں جو تھیں، جو 2 آیتیں یہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. اور یہ آیتیں جو ہیں یہ مکی ہیں کیونکہ معراج کا واقعہ جو ہے یہ مکہ کا واقعہ ہے. ویسے تو پوری سورہ مدنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں کہاں پر ملی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش پر یہ دی گئیں. یہ جو ہے آسمانوں میں یہ آیتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں جب آپ کا جو معراج کا سفر تھا. سخت مشکل کا وقت تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. بہت کم لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے. پھر آپ طائف گئے تھے اور طائف میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے. اور پھر اس میں طائف میں بھی بڑی بے بسی میں بہت بہت خوبصورت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ کوئی میرے پاس اب کوئی ہیلہ ہے نہ میرے پاس کوئی تدبیر باقی بچی ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں. میری کوئی جو دعا ہے وہ کبھی انشاءاللہ ہم کور کریں گے، وہ پڑھنے والی دعا ہے کہ جو ہے کہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ قلت حیلتی، میں پاس کوئی نہ تدبیر باقی رہی ہے، نہ اندر سے کوئی اسٹرینتھ باقی رہی ہے، اب میرے پاس جو ہے کچھ نہیں. اور اسی ٹائم پر حضرت خدیجہ اور ابو طالب ان کا بھی انتقال ہوا تھا، تو ایک زمین سے بھی جو ایک سپورٹ جو ہے وہ گئی تھی. اور رسول اللہ نے سوچا تھا کہ چلو میں طائف جاتا ہوں، طائف جاؤں گا تو وہاں پر لوگ جو ہیں مجھے شاید وہاں پہ زیادہ مسلمان ہو جائیں، کیونکہ مکے میں جو تھے بہت اس وقت کم فالوورز تھے، اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ پتھر مارے گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرتے ہیں.
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے اپنے الفاظ میں وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا جو تھا وہ مشکل ترین دن تھا، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ دروازہ کھلا اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اسراء اور معراج کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور آپ اس نائٹ جرنی پر گئے، اور یہاں پر آپ کو یہ جو ہیں یہ آیتیں جو ہیں یہ دی گئیں، جسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیے گئے اس میں نماز کا تحفہ تھا، اور یہ آیتیں دی گئیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے مغفرت کا وعدہ بھی کیا گیا کہ جو ایمان والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ پوری آپ کو بہت ہی ڈیٹیل میں وہ واقعہ ہے، اس کے حدیثوں میں آپ کو اس کے ڈیٹیلز ملیں گی تمام، لیکن یہ آیتیں جو تھیں اللہ تعالیٰ کے عرش پہ دی تھیں۔ انٹرسٹنگلی انف، کیونکہ ہم سورت ہم سورۃ البقرہ جو ہے وہ شروع سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو شروع ہوئی تھی سورۃ البقرہ، تو اٹ اسٹارٹیڈ ود دا اسٹوری آف آدم علیہ السلام، رائٹ؟ آدم علیہ السلام کی اسٹوری کے ساتھ جو ہے شروع ہوتی ہے، اور آدم علیہ السلام کا ڈسینٹ ہوتا ہے فرام جنت، اور وہ نیچے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے کہا جاتا ہے کہ اگر میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو میرے پاس سے جو ہدایت آئے گی، یعنی جو ریویلیشن آئے گی، اب اس کو جو کوئی فالو کرے گا، اس کو جو کوئی فالو کرے گا تو اس کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، مطلب اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوگا، اس کی دل کی جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہوتی ہے نا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ سے جو کلام جو کلمات ملتے ہیں توبہ کے آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام جو ہیں توبہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی اور یہ خوشخبری جو ہے ان کو بتائی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں یہ واقعہ ہے، اور اب سورۃ البقرہ جب ختم ہو رہی ہے تو جہاں سے شروع ہوئی ہے سورۃ البقرہ، اٹ از اینڈنگ رائٹ دیئر، جنت سے آپ آئے تھے نا، اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اب جو ہیں نیچے آئے اور یہ حکم آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس اسی عرش پر جا رہے ہیں، اسی جنت کے قریب جا رہے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی یہ آیتیں جو ہیں دی جا رہی ہیں، سو دا سائیکل از کمپلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ۔ اوکے، لیٹس گو ٹو دا دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لے کر آئے رسول، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو کس کے ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے، کہ سب سے پہلے ایمان کون لے کر آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے ہیں۔ بما انزل الیہ، what has been sent down to him from his Lord، والمؤمنون as well as the faithful، تو ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں اور مؤمنین جو ہیں وہ بھی ایمان لے کر آئے ہیں، رائٹ؟ Now think about this، رسول اللہ ایمان جو ہوتا ہے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم جو یہ ڈائیگرام کیا تھا، where did it go؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریلم آف دا انسین ہے اور ریلم آف دا سین ہے، ہم اس ریلم آف دا سین میں ہے نا، عالم الشہادہ میں ہیں، اور ایمان بالغیب سے جو ہے ہم جڑتے ہیں ٹو دا ریلم آف دا انسین، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو عالم الغیب پر جو ہوتا ہے ہمارا ایمان ہوتا ہے، جب ہمارا ایمان جو ہوتا ہے جاگتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم جڑ جاتے ہیں عالم الغیب سے اپنے ایمان کی وجہ سے، رائٹ؟ دس از دا اسٹوری ناؤ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں اس وقت، رائٹ؟ تھنک اباؤٹ دس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر کدھر ہیں؟ کیا عالم الغیب میں ہے کہ عالم الشہادہ میں ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔
آپ تو عالم الشہادہ سے نکل کے عالم الغیب میں پہنچے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر جہاں پر تمام پردے جو ہیں کھل گئے ہیں اور آپ کو جو ہے ایسی جگہوں پر لیے جا رہا ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے کہ ان کا ایمان جو ہے it is not because he has traveled because of his ایمان. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو اس وقت یقین کریں گے کہ جب دیکھیں گے تب یقین کریں گے، وہ ایمان تو نہیں ہوا نا. ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے بالغیب انسان کا جو ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے. اور تو یہ بات جو ہے کہ ایمان جو ہے ان کا، ایمان کی گواہی اس وقت دی جا رہی ہے جب سارے پردے جو ہے وہ کھل گئے ہیں، کہ یہ جو ہے اس لیے ایمان نہیں ہے کہ وہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں پہ اس لیے موجود ہیں کیونکہ ان کے ایمان ان کو ادھر لے کر گیا ہے. ایمان اس قدر سچ ہے، جو کہتے ہیں نا احسان میں، کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج وہ اللہ کے قریب اس طرح سے ہیں کہ جیسے ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اتنا پاورفل تھا. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے. دیٹ از نمبر 1. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے جو ان پر ان کے رب سے نازل ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے جب پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی وہ خود بھی گھبرا گئے تھے، اور کیونکہ وہ بشر تھے ان کو خود سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور گھر آ گئے اور حضرت خدیجہ نے ان کو دلاسا دیا، اور پھر اپنے وہ کزن جو تھے ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر گئے، اور انہوں نے کہا نہیں یہ سچ ہے، یہ تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے. تو سب سے پہلے تو ایمان لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومن ایمان لے کر آئے. تو یہ وہ مومن جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس جو کچھ بھی ہے کہہ دو سمعنا واطعنا، رائٹ. تو یہ مومن بھی ایمان لے کر آئے. یہ اس قدر شرف کی بات ہے کہ ایمان والوں کو اسی کیٹیگری میں کھڑا کر دینا کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے. کیونکہ قرآن میں جو ہے الگ الگ کر دیے جاتے ہیں مقامات لوگوں کے ہوتے ہیں. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں خانہ کعبہ کی دیواریں کریں، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم جو ہے ان میں جو ہے من القواعد من البیت و اسماعیل علیہ السلام کا نام بعد میں آیا، ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑا سا ہٹ کے، کہ مطلب ابراہیم علیہ السلام is the one who is the chief architect. اور یہ سبحان اللہ یہاں پہ جو ہے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے، اور مؤمنون اور کلن جو اس کے بعد ہے کہ سب کے سب ایمان لے کر آئے. تو سب کو ایک، یہ تو اتنی بڑی شرف کی بات ہے مومنین کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی آیت ہے کہ جس پہ ہمیں جوڑ دیا گیا ہو اگر ہم ایمان والے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ہم بھی اسی باغ میں ہوں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لے کر آئے. کس پر ایمان لے کر آئے؟ باللہ، اللہ کے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے اوپر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے اوپر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے اوپر. The messenger believes in what has been sent to him from his Lord, as do the faithful. They all believe in God, his angels, his scriptures, and his messengers. تو سب سے پہلے ایمان کی گواہی ایسی جگہ پہ دی جا رہی ہے کہ جہاں پر سارے پردے جو ہیں وہ چاک ہو چکے ہیں. دوسری بات، لا نفرق بین احد من رسلی، we make no distinction between any of the messengers. like پوری کی پوری انسانیت میں جو لوگ بھی جو ہے ایمان لے کر آئے ہیں ایک ہی کارواں میں شامل ہو گئے ہیں، کہ سب کے سب جو ہیں تمام انبیاء، تمام رسول جو تھے وہ ایک ہی میسج لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کا راستہ بتانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بلانگ کرتے ہیں اور اللہ کے پاس ہی ہمیں جاتے ہیں. تو ایک کارواں ہے، ایک پورا ایک ہی کیراوین ہے، ایک ہی گروپ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ لا نفرق بین احد من رسول، کہ کوئی ہم ڈسٹنگوش نہیں کرتے
جیسے آپ کو پتہ ہے نا، شروع میں ابھی ہم جو بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم ہر چیز کا جو ہے کفر کرتے ہیں، رائٹ؟ اور جو ہے ان کا اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندے کے اوپر جو ہے کیوں وہ اتارا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، اس کارواں میں شامل ہونے کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب کو پہچانتے ہیں کہ جو ہے یہ سب انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، یہ ہمیں سب ایک ہی راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو جیسے لا نفرق بین احد من رسول، ہم کسی بھی رسولوں کے بیچ میں جو ہیں فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، تو وہ جو قول تھا جو پچھلی آیت میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان سے کہا گیا کہ تم بولو کہ سمعنا و اطعنا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اس آیت کے اندر کہ انہوں نے کہا قولوا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم نے واقعی سنا. تو اطاعت کرنا جو ہوتا ہے وہی اصل ثبوت ہے سننے کا، سن کر انسنی کر دینا یا دوسرے کان سے نکال دینا. لیکن سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، چاہے ہمارے اندر سے ہمیں بے چینی ہے اور کہ یہ کیسے ہوگا یا وہ کیسے ہوگا یا کیا ہے، لیکن اللہ کے اوپر ایمان تو یہی ہے نا. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر نہ صرف یقین رکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پہ، تمام ایٹریبیوٹس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یقین رکھنا. اور جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کا رب ہے اور وہ آپ کا کیئر ٹیکر ہے اور وہ سب چیزیں وہ کرنے والا ہے، تو پھر سبمٹ. سمعنا و اطعنا، واٹ ایور اٹ از وی سبمٹ. سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ بہت بڑی مشکل ہے اس میں. تو یہ دس از کمنگ فرام اے ویری ہائی پلیس آف ایمان. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، ہمیں تو ہوتا ہے نا ساری چیزیں ہمیں کر دی جائیں، ہمیں ہر چیز اسپیل آؤٹ ہو جائے، یہاں پر یہ چیز ملے گی، یہاں پہ یہ اتنا پیکج ہے، یہاں پہ یہ، پھر ہم کریں گے، پھر ہم کمٹ کریں گے. لیکن جو ایک ہوتے ہیں کہ جو سچی محبت ہوتی ہے، وہ تو آپ کے ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں سمعنا و اطعنا. تو انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، اور اللہ نے ان کی بات کو جو ہے سراہا اور اس کو ریپیٹ کیا کہ انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا غفرانک، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. غفرانک جو بڑی پاورفل کنسٹرکشن ہے عربک گرامر میں، لیکن دس وڈ بی آؤٹ آف دا اسکوپ آف دا کلاس. لیکن بہرحال غفرانک جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اٹ از بہت پاورفل کنسٹرکشن ہے عربی گرامر کی یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ سے forgiveness مانگنے کی، grant us your forgiveness وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمارا ریٹرن ہے. to you it is to you we are going to return. now think مصیر کسے کہتے ہیں؟ مصیر کا مطلب ہوتا ہے سارا یسیرو، کہ کہیں پہ ریٹرن کرنا، کہیں پر ریٹرن کرنا، لیکن اس کے دو میننگ ہوتے ہیں. تو عربک گرامر میں جو ہوتے ہیں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ they are there to explain کوئی بھی ایک سچویشن ہوتی ہے، جیسے اصبح، سارا، یہ جو ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہوتے ہیں نا اصبح من الخاسرین، کہ وہ بن گیا یا ہو جانا، لائک کوئی ٹرانسفارمیٹیو پاور سے آپ جو ہے دوبارہ سے کوئی چیز جو ہے شروع کر رہے ہیں. تو مسیر کے اندر جو ہے دو میننگز ہیں، ایک تو واپس ریٹرن کرنے کا بھی ہے، اسی لیے مسیر کے الٹیمیٹلی ہمارا جو فائنل جو ڈیسٹنی ہے، جو فائنل جو ریٹرن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو مسیر کا ورڈ ہے. اور دوسرا اس کا مطلب ہے کہ جیسے کہ یہ نشأۃ الاخری ہے، کہ ایسے کہ آپ اللہ کی طرف ریٹرن بھی کر رہے ہیں اور ایسے ریٹرن کر رہے ہیں کہ جیسے دوبارہ سے کوئی نئے بن گئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفارم کر دیا ہے. تو غفرانہ کی یا رب کے ہم آپ سے جو ہے we ask for forgiveness، سمعنا و اطعنا کے بعد بھی جو ہے کہ ہم نے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور وہ اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کی طرف جو ہے ہمارا ریٹرن ہے. اوکے. ناؤ نیکسٹ آیت. ابھی اس میں آیت میں ایک دو پوائنٹس رہتے ہیں، I'll combine with the next one to explain. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. God does not burden any soul with more than it can bear. لا يكلف الله نفسا، اللہ کسی نفس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا ایکسیپٹ کہ اس کی وسعت ہو. الا وسعها، اس کی وسعت ہو، اس نفس کی جتنی وسعت ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پہ جو ہے بوجھ ڈالتا ہے.
ایک طرح سے اس بات کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا حساب لے گا ان تھاٹس کا کہ جو جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی الٹے سیدھے کوئی خیال ہمارے ذہن میں آئے جس پر ہمارا زور نہیں ہے, اس پر بھی ہمارا محاسبہ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک جواب دے رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی کوئی زیادتی کا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. کسی بھی نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا ہے جو وہ سہار نہ سکے. اور تو فرسٹ آف آل تو یہ رائٹ ان دا سچویشن یہ آیت جو ہے اپلائی ہوتی ہے کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا ہم یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, ہمارے بس میں ہی نہیں ہے یہ بات. تو اس بات کا جو ہے جواب دیا جا رہا ہے. اس کے بعد obviously یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کے اوپر جو ہے اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ڈالتے ہیں. اور تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وہ بھی اسی ریفرنس میں کنٹینیو کر رہی ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, کہ لہا کہ فار دیٹ نفس ایچ بیئرز ما کسبت, اس نے وہی کمایا جو کہ اس کے لیے ہے. یعنی جو بھی نفس جو ہے اعمال کرتی ہے, ہر انسان ہر زیرو جو کام کر رہا ہے جو اعمال کر رہا ہے وہی وہ کما رہا ہے. لہا ما کسبت, اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کمایا. لائک آپ نے یہ نہیں ہے کہ خالی کوئی بھی تھاٹس ہوں, کچھ ہوں, کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کی غیر ارادی ہو اور آپ نے والنٹریلی کوئی چیز میں آپ نے کمٹ نہیں کیا ہے اور کہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, تو اٹ از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ارنڈ, یو ہیو ریئلی ورک ٹورڈز اٹ ٹو ارن اٹ. اس کے اوپر جو ہے لہا ما کسبت, آپ کو جو ہے وہ ملے گا, اس چیز کا اجر ملے گا جو کسب آپ نے کیا ہے. وعلیہا ما اکتسبت, وعلیہا مکتسبت کا کیا مطلب ہے کہ وا جو ہے وہ اینڈ ہے, اللہ جو ہے وہ حرف جر ہے اور ہا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. مکتسبت, اکتسبہ اور کسبہ میں کیا فرق ہے؟ اور اس کے خلاف ہوگی وہ چیز کہ جو کیا کہتے ہیں and it suffers each gains whatever good it has done and suffers it bad. like اس نے جو اچھا کیا ہوگا, جو اچھی کمائی ہوگی, جو اچھے کام کیے ہوں گے وہ اس کی کمائی ہوگی, لیکن اس کے خلاف وہ چیز ہوگی جو کہ اس کی بری کمائی ہوگی. تو لیکن جو ورڈز جو آئے ہیں کسبت اور اکتسبت, یہ دونوں گرامیٹیکلی جو ہیں دے آر فرام دا سیم روٹ, لیکن دے آر فرام ڈفرنٹ فارمز آف دا ورب. اس میں عربی میں جو ہوتا ہے نا ڈفرنٹ فارمز ہوتی ہیں وربس کی, اور ڈپینڈنگ آن دا فارم میننگ جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ایز یو کین سی کسبت جو ہے وہ بالکل بیسک فارم سے ہے کہ جو اس نے کمایا, اچھا جو اس نے کیا, تو آسانی جو کمانا, نیکی کمانا, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آسانی سے اس کو جو ہے مل جائے گی. لیکن مکتسبت میں if you can see that there is extra letters in the word. ایکسٹرا لیٹرز مینس کہ ایکسٹرا ایفرٹ کر کے انسان کی فطرت جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ مائل ہے. اگر آپ کی اوریجنل فطرہ پہ انسان ہوتا ہے تو وہ نیکی کی طرف مائل ہے, اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہے کیونکہ اس کا جو آگے اندر سے جو ضمیر ہوتا ہے وہ اسے انکریج کرتا ہے کہ ہاں وہ ریکگنائز کرتی ہے یہ چیز کہ یہ چیز مجھے کرنی چاہیے. سو اٹ از ایزی ٹو ڈو تھنگز دیٹ آر ان الائن ود آور فطرہ. لیکن جو چیز ہم اپنی فطرہ کے خلاف جاتے ہیں, ایک تسبت, اس کا مطلب ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنے فطرت کو مسخ کرنا ہوتا ہے, اپنی اندر کی آواز کو جو ہوتا ہے اس کو دبانا ہوتا ہے, کفر کے اندھیروں میں جانا پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد جا کے ایکسٹرا ایفرٹ کر کے جب وہ چیز آپ کے اندر کی وہ مر جاتی ہے جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرو, then you do those things. So there is extra effort involved in doing things that are bad. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا جو ہے سبحان اللہ ذکر کیا ہے کہ لہا ما کسبت, کہ جو نیکی اس نے کی آرام سے اس نے نیکی کر لی, وہ اس کی کمائی ہے. وعلیہا ما اکتسبت, اور جسٹ اے سیکنڈ میں ذرا میوٹ کر دوں سب کو, اور علیہا ما اکتسبت کے کیا مطلب ہوا کہ بڑی اس نے جدوجہد کے ساتھ جو اس نے برائی کی وہ اس کے اگینسٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو دو طرح کی کمائی اللہ تعالیٰ نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ خالی تم کوئی ایسی کوئی غیر ارادی چیز تمہارے دماغ میں آئی اور اس کے اوپر جو ہے یو وڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. نہیں, انسان کے جو ہے کہ جو انسان جو ہے وہ ارن کرتا ہے,
چاہے وہ نیکی ارن کرے چاہے وہ برائی ارن کرے, اس کا اس کو جو ہے اجر ملے گا یا سزا ملے گی, ڈپینڈنگ آن واٹ یو ٹو چوز. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تو یہ جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ ریلیونٹ ٹو دا اس وقت کی جو سچویشن تھی, ہسٹوریکل نیریٹو تھا, اس سے ریلیونٹ ہے, لیکن obviously it is for all times to come. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کے اوپر جو ہے کوئی بوجھ نہیں ڈالتے کہ اس کی وسعت سے زیادہ, اس کی وسعت سے زیادہ. تو ہم یہ ایک طرح سے جو ہے یہ انسان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ میرے پاس آنے کا رستہ جو ہے, میں اگر تم کو سب کو بلا رہا ہوں اپنی طرف آنے کے لیے, تو آپ کو پتہ ہے ہر ایک کی زندگی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کسی کی زندگی میں ٹرائلز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, کسی کی زندگی میں ٹف ٹرائلز ہوتے ہیں, کسی کے جو ہے وہ سبحان اللہ کے انبیاء کی اولیاء کی زندگیاں جو ہوتی ہیں وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں زیادہ ٹرائلز ہوتے ہیں, ان کے مقامات ہوتے ہیں, اور انسان سوچتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم وہ ٹرائلز بیئر کر سکیں. تو اس پر یہ آیت بھی اپلائی ہوتی ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ, اگر اللہ نے کسی کو کسی مشکل سے جانے کے لیے سلیکٹ کیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرا, یہ اس میں یہ کیپیبلٹی ہے, دیٹ پرسن کین ہینڈل دس تھنگ, اور اس کو میں کوئی مقام دینا چاہتا ہوں. اس کا ایمان جو ہے, اس کا جو صبر جو ہے, اس کی جو اس کا سٹیٹس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, وہ اللہ کو معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو رستہ ہے, جو لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, آئی کین ناٹ ڈو دس, مجھ سے میں یہ نہیں ہو سکتا, یہ وہ نہیں ہو سکتا. انسان کو اپنی استطاعت میں کوشش کرنی ہے اور جانا ہے, اور آپ سے جو سوال ہے وہ آپ کی استطاعت کے حساب سے کیا جائے گا. یہ چیز جو ہے ہمیشہ بڑی وہ ہوتی ہے, کیونکہ I have been around people who are brilliant, like جو بہت scholarly ہیں, جنہوں نے قرآن کی جو ہے میمورائزیشن, اور میں تو جب سیکھنا میں نے شروع کی تھی تجوید وغیرہ, تو I saw کہ جائنٹس ہوتے تھے ہمارے, تو جو ٹیچرز ہوتے تھے کہ جو ان کی تجوید اور ان کی نالج, اور جو فلالیسلی وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے, اور جو ان کو ہر ریسیٹیشن آتی ہے اور تمام ان کو چیزیں آتی ہیں, لیکن سبحان اللہ ان کی وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جو بریلینس اور وہ جو چیزیں جو رکھی ہیں وہ ان کی استطاعت کے حساب سے. I have to work according to my own استطاعت. مجھے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میرا کیا بیک گراؤنڈ ہے. میں پاکستان سے ہوں, میرا کوئی عرب بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میرے حلق سے کون سی آواز نکلتی ہے کون سی نہیں نکلتی ہے. مجھے اپنی استطاعت کے اندر, مجھ سے کسی اور کی استطاعت کے حساب سے کوسچن نہیں کیا جائے گا, کسی اور کی میموری کے اوپر نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کو تو اتنا یاد تھا. البتہ انسان اپنی, تو یہ آدمی سوچے کہ میری جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے ہی مجھ پر وہ ہے, تو I have to work within my own capacity. That is all is needed, کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا جو رستہ جو متعین کرتا ہے وہ اپنی تمام قوتوں کے حساب سے کرتا ہے, اس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. We have to do our own best. اور جو اللہ نے میرے میں استطاعت رکھی ہوگی, بس دیٹ از واٹ از اور اللہ نے مجھ میں جو گفٹ رکھا ہوگا ہو سکتا ہے وہ کسی اور میں نہ ہو, اور کسی اور میں جو ہے وہ مجھ میں نہیں ہے. سو تو یہ وی جسٹ ہیو ٹو ایکسپلور آور سیلف. اینڈ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا کانسٹیٹیوشن خود نہیں بناتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے المصور ہے, ہی از کانسٹنٹلی ڈیزائننگ اس. آپ جس طرح سے محنت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے استطاعت بھی دیتے چلے جاتے ہیں. جس طرح سے آپ اپنا رستہ بنا رہے ہوتے ہیں اتنی آپ کی استطاعت کے رستے بھی کھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو انسان کی اپنے اوپر ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, آپ کتنے سنسیئر ہیں. اٹ کین نیور بی این ایکسکیوز کہ لائک آئی کین ناٹ ڈو اٹ. مطلب اینڈ مائی جو ٹیچر میرے جن سے میں عربک گرامر سیکھتی تھی, he started when he was 60 years old. He is now mashallah he is 82 and he is teaching a class of more than 200 people. اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کو ایسے کھولا ہوا ہے. تو استطاعت, اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل, کیونکہ once you have reliance on اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتے ہیں. جب آپ نے اپنے اوپر ہی سارے وہ کر لیے کہ لائک میں ہی خود ہی مجھے کرنا ہے, obviously میری تو کیا کیپیسٹی ہے, کیا میں نے کیا کرنا ہے, لیکن اللہ کے اوپر ریلائنس جو ہے اس کے ساتھ انسان جو ہے چلتا ہے. Anyway, that's besides the discussion.
لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. Now the dua starts ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا رب ہمیں آپ نہ پکڑیے گا, do not burden us as ربنا لا do not take us to task if we forget or make mistakes. لا ربنا, یا ہمارے رب, لا نہیں, تو آخذنا مت ہمیں پکڑیے گا, ان نسینا ہم بھول جائیں, او اخطانا یا ہم کوئی خطا کر بیٹھیں. اب جو دعا ہے وہ it has taken a different dimension from the dua that was in the last ayat. We will discuss what is the difference. سورۃ البقرہ میں شروع میں کسی کے سے بھول جانے سے کوئی غلطی ہوئی تھی, آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی نا, بھول گئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اب یہ سورہ ختم ہو رہی ہے تو سب سے پہلے یہ دعا کریں گے, یا رب آپ چل تو پڑیں آپ کی طرف, بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہیں کیجیے گا. بھولنا بڑی انسان کی کمزوری ہے. ون آف the things they say کہ انسان کا جو روٹ ورڈ بھی جو ہے وہ نسیان سے ہے. ون آف the opinions is this کہ انسان بھول جاتا ہے. بھولنے میں یہ ہے کہ انسان سے بھول چوک تو ہو جاتی ہے اور ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں, جیسے آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بھول گئے تھے. He was not کہ وہ willfully اللہ تعالیٰ کو disobey کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھول گئے تھے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو ہم بھول جاتے ہیں اس کا حساب ہمارے دماغ سے بھی نکل جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ چیز حساب میں موجود ہے نا. تو قیامت کے دن ہم جائیں گے تو کتنی چیزیں ہوں گی ہم تو بھول بھی گئے ہوں گے کہ ہم نے اس کو یہ بات بولی تھی, ہم نے تو چلتے پھرتے اس کو یہ کہہ دیا تھا, یا اس کو وہ سنا دیا تھا, یا کچھ کہہ دیا تھا, کسی کے دل میں چوٹ لگ گئی ہو, کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ہم بھول گئے ہوں. اور جو بھولی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کی آپ معافی کیسے مانگیں گے, رائٹ؟ جب آپ کے دماغ سے وہ چیز اریز ہی ہو گئی تو آپ اس چیز کی معافی کیسے مانگیں گے؟ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب جو چیز ہم بھول گئے ہیں, ہم سے جس بھول میں غلطی ہو گئی ہے, ہماری تمام ان چیزوں کو معاف کر دیجئے. if we forget ان نسینا او اخطانا, اخطانا کہ جو ہم سے خطا ہو جائے, یا پھر ہم کوشش تو کر رہے تھے صحیح جانے کی, لیکن نشانہ جیسے خطا کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کا نشانہ ہی صحیح نہیں بیٹھا, آپ نے کوشش تو ایم تو کیا تھا لیکن آپ کہیں اور ہی پہنچ گئے, نکلے تو کہاں کے لیے تھے, پہنچ کہاں گئے. او اخطانا, یا ہم سے کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ ہم نکل جائیں سیدھے رستے سے. تو دعا کی جا رہی ہے کہ یا رب ہمیں مت پکڑیے گا کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, اور یا رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالیے گا, do not burden us as you burden those before us. اسرن, اسرن کسے کہتے ہیں کہ ایسا بوجھ کہ جو آپ اٹھا ہی نہ سکیں, جو جسے like you know it breaks your back, آپ سے چلا ہی نہ جائے. کما حملته کہ من قبلنا, جو آپ نے ان لوگوں پہ کیا جو ہم سے پہلے تھے. ہم سورۃ البقرہ شروع میں پڑھ رہے ہیں اور ہم اس میں مستقل یہ پڑھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل جو تھے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرتے تھے یا پھر ولفلی ان کو جو ہے وہ ڈس اوبے کرتے تھے, آیتوں کا مذاق بناتے تھے, تو ان کے اوپر چیزیں جو تھیں مزید مشکل کر دی جاتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک تم گائے کی وہ کرو قربانی, اگر وہ کر لیتے تو بات ختم ہو جاتی. وہ پڑ گئے کہ نہیں وہ کس طرح کی ہوگی, کیا ہوگی. پھر ہم نے سب کا واقعہ پڑھا, سب کے واقعے میں انہوں نے نئے نئے جو تھے وہ چیزیں ڈھونڈی. اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزیں معلوم تھی, تو ان کے لیے چیزیں جسے کہتے ہیں نا انسان اپنا خود ہی جو ہوتا ہے وہ دائرہ تنگ کرتا چلا جاتا ہے, اپنے اوپر پھندا جو ہوتا ہے اپنے گلے میں خود ہی کستا چلا جاتا ہے اس طرح کی حرکتوں سے. تو وہ جو بوجھ ان کے اوپر جو لادے گئے, ان کی شریعت جو اور مشکل کر دی گئی, بیکاز کہ وہ بالفلی جو تھے اپنے رسول کی جو ہے نافرمانی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کہ ہم پر کوئی ایسا اسر جو ہے ایسا نہیں کوئی ہم پہ کرنا جو ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر جو اہل کتاب تھے ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو, کہ ہمارے لیے چیزیں جو ہیں مزید مشکل کر دی جائیں. پھر اس کے بعد آتی ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یا Lord do not burden us with more than we have strength to bear, کہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالی جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے اٹھانے کی. یہ بات جو ہے نا, ایک تو وہ بوجھ ہے جو ہم نے اپنے اوپر خود لاد لیا اپنے گناہوں کی وجہ سے, جو اسر ہے کہ ہم خود غلطیاں کرتے گئے اور اپنے اوپر بوجھ لاتے چلے گئے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خالی گناہوں سے تو بوجھ نہیں آتے ہیں,
ٹرائلز بھی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں ضرور جو ہے ٹرائی کریں گے، تمہیں جو ہے تمام قسم کے ٹرائلز ہوں گے، بھوک کے اور خوف کے اور نقص اب تمہارے ثمرات میں اور نفوس میں، لوگوں کے یو لوز پیپل ان یور لائف، طرح طرح کے ٹرائلز اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور آپ کو میں جیسے ہے کہ جو جانے کا اللہ تعالیٰ کے پاس جو جانے کا راستہ جو ہوتا ہے، جو حالات جو زمین پہ تنگ ہوتے جاتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے قدم جو ہوتے ہیں پھر وہ جمتے ہیں ایمان کے بیسس پر، اور اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، حالات سے نہیں ہم جڑے ہوئے ہیں کہ اچھے حالات ہوں گے تو ہی ہم جو ہے اللہ کی بات کریں گے۔ ہم ان اینی کیس ایاک نعبد و ایاک نستعین والے لوگ ہیں۔ تو یہ ٹرائلز ہوتے ہیں اور یہ انبیاء پر بھی ہیں، اولیاء پر بھی ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے ہر ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے زندگی میں ایک میپ رکھا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ٹرائلز کے ساتھ جو ہے وہ گزرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی دعا کی جا رہی ہے کہ یا رب کہ یہ سب چیزیں تو ہیں ہی ہیں، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ کہ یا رب ایسا کوئی چیز مت ڈالیے گا، ایسی بوجھ ایسا نہیں ڈالیے گا کہ کمر ایسی ٹوٹ جائے کہ آپ کی طرف واپسی آنے کا جو سفر ہے وہ کہیں پہ رک جائے۔ جیسے ہم نے ابھی لاسٹ آیت میں پڑھا نا کہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کہ یا رب آپ ہی کی طرف تو ہمیں واپس لوٹ کے جانا ہے، اصل لوٹنا تو آپ ہی کے پاس ہے، گھر تو ہمارا آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہاں پہ آیتیں دی جا رہی ہیں؟ عرش پہ، عرش کے نیچے یہ جو ہیں یہ آیتیں دی جا رہی ہیں کہ یہ ہمارا مسیر ہے، یہ ہماری لوٹنے کی جگہ ہے یا رب، ہم نے ادھر جانا ہے۔ یا رب بس کمر ہماری ٹوٹ رہی ہے، ہماری بیکس جو ہیں جھک رہی ہیں اپنے یہ ٹرائلز اٹھانے میں اور ہم جو ان چیزوں سے گزرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا بوجھ نہیں ڈالیے گا کہ یہ قدم تھم جائیں، کہ ہم آپ کی طرف آ نہ سکیں، کہ ہم انہی میں جو ہے غرق ہو کے رہ جائیں اور انہی میں اور ہمارا آپ کے پاس آنے کا راستہ جو ہے وہ تھم جائے۔ تو اب اس کی دعا کی جا رہی ہے کہ یا رب کہ ہم پر کوئی ایسا ٹرائل مت ڈالیے گا، واعف عنا واعف عنا، ابھی واعف عنا یا رب ہمیں محبت کے ساتھ معاف کر دیجئے، اپنی محبت کی نظر کرم کے ساتھ جو ہے ہمیں معاف کر دیجئے، forgive us pardon us۔ کہ اگر آپ کی محبت ہوگی نا یا رب، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی بچے کچھ بھی کر لیتے ہیں، پلٹ کے ماں کی طرف آتے ہیں، ایک دفعہ بولتے ہیں امی، ماں کا دل ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے نا، ماں کا دل تو ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ لائک کہ میرے بچے کے نے کچھ بھی بولا ہے۔ تو رب کی تو محبت کتنی ماؤں کی محبت سے زیادہ ہے۔ تو واعف عنا یا رب ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں اپنی محبت کے ساتھ معاف کر دیجئے کہ ہم پھلیں پھولیں، ہم پر اپنا کرم کر دیجئے۔ وغفر لنا، غفرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب دوسرا ورڈ آ رہا ہے استغفار کا کہ وغفر لنا، کہ یا رب کہ ان کو کور کر دیجئے، جسٹ بیکاز کہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا رب، ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ گناہ کہیں گئے نہیں ہے۔ مغفرہ مطلب کا مطلب ہوتا ہے، مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، جیسے کوئی چیز آپ کسی چیز سے کور کرتے ہیں نا، چھپا دینے کا مطلب ہوتا ہے اس میں، یا صرف یا رب نہ صرف معاف کر دیجئے لیکن ساری ڈیلیٹ بھی کر دیں، آپ اریز بھی کر دیں، ہماری سب چیزوں کو چھپا بھی دیجئے یا رب۔ یہ جو ہیں کہ یہ تمام جو ہم نے اپنے سارے جو کانٹے ہم نے اپنے راستے میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کو آپ ہٹا دیجئے، ان کو آپ نکال دیجئے کہ ہم آپ کی طرف جو ہیں آ سکیں۔ ورحمنا، اور ہم پر اپنا رحم ڈال دیجئے، نہ صرف یہ کہ ہم اس سے نکل سکیں جو ہم اپنی نیگیٹیوٹی سے، جن چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ اپنے گناہوں کی دلدل میں، اپنی تمام چیزیں، ہم پہ رحم کر دیجئے، ہمارے اوپر جو ہے اپنی رحمت جو ہے، جیسے کوئی رحمت ہوتی ہے نا، اس سے محبت کی نظر ہوتی ہے، رحمت کی نظر ہوتی ہے، اس سے انسان جو ہے پھلتا ہے پھولتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے تمام سیکیورٹی جو ہے، ایک جو احساس ہے اس کو ایک سکون کا، جو چیز ایسوسیٹیڈ ہے رب کے ساتھ، کہ ہم جو ہیں آپ کے ساتھ جڑ جائیں۔ انت مولانا، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں یا رب، آپ ہمارے مولا ہیں۔ مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا اسے کہتے ہیں جو آپ کا پروٹیکٹیو فرینڈ ہوتا ہے، جو آپ کو نہ صرف کہ آپ کا فرینڈ ہے، آپ کا گارڈین ہے، آپ کی تمام افیئرز کو ہینڈل کرنے والا ہے، ہر طرح سے آپ کو دیکھنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں مولا۔ جیسے کسی کے آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے نا، آپ کسی کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ ہاں، اگر آپ سے میں یہ پوچھوں یہ آیت کس کے بارے میں ہے، تو یہ تو مومنین کے بارے میں نا، آمن الرسول در سے شروع ہوتی ہے نا، اور
बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, राइट? ये तो मोमिनीन के बारे में आए थे ना, ईमान वालों के बारे में। तो ईमान वाले कौन होते हैं? जो ईमान वाले वो होते हैं जो ईमान बिल गैब, जो कि कनेक्ट हो रहे हैं रेल्म ऑफ द सीन में टू द रेल्म ऑफ द अनसीन। पैराडाइम शिफ्ट है। आप जो है आलिमुल शहादा से निकल के आलिमुल गैब में आप चले गए हैं, पैराडाइम शिफ्ट है। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि जब जितना ईमान इंसान का जो है इंक्रीज होता जाता है तो इंसान जो है एक जगह, एक पर्दे, एक जगह को क्रॉस करके दूसरी दुनिया में कदम रखना शुरू कर देता है। और जब आप उस पैराडाइम में उस जगह पर आप पहुंच गए हैं, और तो आपके पास ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह तो हमारा रब है। हम उठेंगे तो आपको अल्लाह ही नजर आ रहा है, आप बैठेंगे आपको अल्लाह नजर आ रहा है, आप खाने का मुंह में निवाला डाल रहे हैं आपको अल्लाह नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, आप जो है लाइक यू नो इट इज लाइक इट बिकम्स सो रियल फॉर यू। ईमान जो है इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव थिंग कि आपकी दुनिया ही बदल गई। जैसे कहते हैं ना इसकी तो दुनिया ही बदल गई है। ईमान जो होता है वो दुनिया बदल जा देने वाली चीज होती है। तो जब आपकी दुनिया ही बदल गई है तो आपको अपना रब मौला नजर आ रहा है। आप मेरे मौला हैं, मैं कहीं गिर जाऊंगी, मैं लुढ़क जाऊंगी, मैं फिसल जाऊंगी, आप हाथ पकड़ के मुझे उठा लेंगे, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ अपने ईमान की वजह से। यार आप मेरे मौला हैं। तो ये अल्लाह की विलायत होती है, और ये अल्लाह की विलायत होती है ईमान वालों को नसीब होती है, बिकॉज वो दुनिया से निकल के ईमान की दुनिया में स्टेप कर चुके होते हैं। इसीलिए ये आयतें जो है कहाँ दी जा रही हैं? अर्श के नीचे दी जा रही हैं, यहाँ सारे पर्दे खुल चुके हैं और सबसे बड़े मोमिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। So going back to the dua, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। लेकिन क्योंकि हमारे कदम तो ज़मीन पर ही हैं, और ज़मीन पर हमको तरह तरह के कुफ्र की जो चीज़ें हैं उनसे हमें डील करना पड़ता है। ऐसी चीज़ें जो हमें भी अंदर से, कौमिल काफ़िरीन में शैतान भी हैं, इंसान भी हैं, जो भी कुफ्र, और कुफ्र जो होता है क्या फोर्स है? कुफ्र वो फोर्स है जो आपकी फितरत को जो है मस्क कर देती है, उसको दफन कर देती है। और ये फितरत ही तो है, ये रूह ही तो है जो ईमान को जो है पहचानती है। तो या अल्लाह हमें मदद करके हमारा रास्ता आपकी तरफ आने का जो है वो ना रुके। तो ये जो दुआ है कि फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और फिर फिजिकली भी जहाँ पर भी हमें जो है ट्रायल्स फेस करने पड़े काफिरीन की वजह से, हमारी जो है या रब हमें मदद फरमा, क्योंकि आप हमारे मौला हैं, हम आपके साथ एसोसिएट करते हैं। ये दुआ है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसमें 2 लेवल्स हैं इस दुआ के। इस दुआ के जो हैं 2 लेवल्स हैं, और जैसे ईमान में के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, लेकिन इस दुआ के 2 लेवल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट आयत थी, क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, कि यहाँ पर भी जो है कहा गया गुफ़रानक, और ये दिस इज मोर पावरफुल वे ऑफ सेइंग आस्किंग फॉर इस्तिग़फ़ार कि अल्लाह ग्रांट अस फॉरगिवनेस। यहाँ पर आया व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ हमारी जो है वापसी है। और दूसरी जो आयत है इसमें फिर आया वग़फ़िर लना, तो 2 दफा आया वग़फ़िर लना, एक जगह गुफ़रानक आया और एक जगह यहाँ पर आया वग़फ़िर लना। तो अगर आप ये देखें कि ये जो है दिस इज अ हायर लेवल, के इसमें कोई गलती का इस तरह से कि इसमें है समिअना व अताना, जो चीज़ समझ नहीं भी आई, गुनाह करना। और एक तो अंबिया और रसूलों का लेवल है ना कि उनका जो हाई लेवल है, वो लोग तो कहाँ गुनाहों से, और मासूम उनके वो हैं, उनके मकामात अल्लाह ताला के वो परफेक्ट बंदे हैं। तो समिअना व अताना, कि वो तो सुना और अल्लाह ताला को सबमिट किया, और उसके बाद सबमिट करने के बाद भी अल्लाह ताला की, जिसे कहते हैं कि खुदाई का, अल्लाह ताला की उबूदियत का हक अदा नहीं हो सकता, उनको मालूम है ये चीज़। तो वो कहते हैं कि गुफरानक या रब, कि कोई हमसे चलने में, आपकी ओबीडियंस में आपकी का हम हक नहीं अदा कर सकते हैं, उसमें कोई कमी रह जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा। व इलैकल मसीर, और असल तो हमारा रिटर्न आपकी तरफ है। और दूसरे में क्या है कि इसमें गलतियों का कि जो है कि जो हमारे जैसे लोग हैं कि भूल गए, खता हो गई, कि रब्बना ला तो अखिजना इन नसीना व अख्ताना, कि हमसे कोई भूल हो गई, चूक हो गई, या रब हमने अपने ऊपर खुद बोझ लाद लिए अपने गुनाहों की वजह से, अपनी हठधर्मी की वजह से। जो पहले किताबों के जो लोग थे उस तरह के बोझ हमने अपने ऊपर लाद लिए हैं, या फिर हमारे ट्रायल्स जो हैं, हम कमजोर लोग हैं, हम हमारी कमर ना टूट जाए, हम चल ना सके, हम आपकी तरफ आ ना सके, या रब
آپ ہی ہمیں جو ہے معاف کر دیجئے، آپ ہی ہم پر اپنی نظر کرم کر دیجئے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہم پہ رحم کر دیجئے، آپ ہی ہمارے مولا ہیں یا رب، اور ہمیں مدد کیجئے کہ ہم جو ہیں علی القوم الکافرین. تو یہ دس دعا از دا دعا جو کہ رات میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ 2 آیتیں جو ہے وہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے کافی ہیں، سفائس کرتی ہیں. obviously we understand کہ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، لیکن why do we say this dua at night? that is the question. کیونکہ رات کا وقت جو ہوتا ہے جب آپ سوتے ہیں تو ایک طرح سے وہ ایک موت ہے. رات کو جو انسان ہے نا کہ وہ الذی یتوفاکم باللیل، کہ رات میں انسان کی روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہیں. تو when we go back to اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم یہ دعا کر کے جو ہیں لیٹتے ہیں کہ رات میں یہ کہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کہ اصل ریٹرن اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے. تو اپنے آپ کو ایک ریمائنڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا جو جرنی ہے، آن گوئنگ جرنی، یہ دن رات، یہ ہم یہ بھول نہ جائیں کہ اصل ریٹرن اسی کے پاس ہی ہے. So I'll stop here. I think I went a little over, لیکن I wanted to complete the dua. جزاک